کسی شخص نے آ کر چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی مومن کے جنازے میں آتے ہیں تو 5 تکبیریں پڑھا کرتے ہیں، لیکن جب کسی غیر مومن کے جنازے میں جاتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھا کرتے ہیں، اس کی علت کیا ہے؟ علل الشرائع میں اس کے امام کی روایت کی ذیل میں 2 جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ کہا مولا سنی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی ہے، پہلے نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسرے روزہ، چوتھے حج، 5ویں ہم اہل بیت کی ولایت۔ لہذا جتنی ندا اس ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی۔ کہا مولا بالکل سنا ہے۔ کہا کہ کیونکہ تم ان 5 بنیادوں پر عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، اور یہ سارے کام ہم اہل بیت کی ولایت کے تابع ہو کر انجام دیتے ہو، لہذا جب کسی مومن کے جنازے پر جاتے ہو تو وہ کیونکہ 5 بنیادوں کو ماننے والا ہے تو اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اور وہ شخص کہ جو ہم اہل بیت کی ولایت کا معترف نہیں ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، حج تو کرتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اہل بیت کی ولایت کا معترف نہیں ہے لہذا اس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اب یہ 5 اور 4 کا فرق آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس کے جنازے پر 4 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں، کس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں؟ وہ کہ جو ولایت مدار ہے اس کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ کے اذہان اس جانب متوجہ ہو کہ وہ 5ویں تکبیر کہ جس سے پہلے مومن کے جنازے پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، میت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے احوال سے میں اور آپ واقف ہیں، صبح و شام کیسے گزارتا تھا جانتے ہیں، لیکن کیونکہ اہل ولایت ہے، کیونکہ ولایت مدار ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرتا تھا۔ اب شریعت اسلامی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ تم کچھ بھی جانتے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، تم کچھ بھی پہچانتے ہو، میرا اس سے سروکار نہیں، کیونکہ یہ اہل ولایت تھا لہذا اب تمہیں اس کے جنازے پر آ کر کہنا ہوگا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتا، میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیوں جناب آپ کیا کچھ نہیں جانتے؟ نہیں، بہت کچھ جانتے ہو، لیکن شریعت نے کہا زبان کو بند رکھو، سوائے خیر کے اس کے بارے میں کوئی کلمہ ادا نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر ولایت اہل بیت اطہار ہے کہ جس کی گواہی میں اور آپ آ کر جنازوں پر دیتے ہیں، اور اس ولایت کی شان یہ ہے کہ کچھ بھی جانتے ہو، زبان کھولنے کی اب گنجائش نہیں ہے، شریعت تمہیں اجازت نہیں دے رہی کہ ایک جسد مردہ پر آؤ اور آنے کے بعد اس کے خلاف زبان کھولو۔ تو ایک زندہ مومن، توجہ ہے، ایک زندہ مومن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کی اجازت دے گی، اس کے خلاف سازشیں کرنے کی اجازت دے گی شریعت، اس کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت دے گی شریعت۔ تو اب کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ جملہ فقط مردوں کے لیے نہیں ہے، جب ہم سے کسی مومن کے بارے میں کوئی آ کر سوال کرے تو ہم اس وقت کہنے کے عادی ہو جائے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ بھائی میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، وہ علی کا موالی ہے، میرے لیے یہی خیر ہے،